بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کی سیاہی چاند کی روشنی میں مدھم پڑتی جا رہی تھی اور چاند اپنی پوری آب و تاب سے زمین پر روشنی بکھیر رہا تھا۔ اچانک سے مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں ان قدموں پر چل کر آنے والے شخص کو بنا دیکھے پہچان سکتی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا چچا زاد تھا۔ میں اس کی اس عادت سے اچھے طریقے سے واقف تھی۔ اس کو ہمارے گھر میں اسی طریقے سے آنے کی عادت تھی تاکہ بہنوں کے اندر خوف پیدا کر سکے، لیکن میں اس کی ان تمام حرکتوں سے اچھے طریقے سے واقف تھی، اسی لیے ڈرنے کے بجائے جلدی سے ابا کو جگایا اور ان کو نشئی چچا زاد کے آنے کی خبر دی۔ جب اس کو ابا کے جاگنے کی خبر ہوئی تو وہ دم دبا کر بھاگ گیا۔ میں جیسے ہی مڑ کر اپنی بہن کے پاس جانے لگی تو میرے منہ سے زوردار چیخ برآمد ہوئی، کیونکہ سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح فنا ہو رہی تھی۔ میری بہن کے کمرے میں ہر چیز بکھری ہوئی تھی اور وہ تمام چیزیں میرے نشئی چچا زاد کی وجہ سے بکھری پڑی تھیں، کیونکہ وہ جب بھی ہمارے گھر میں داخل ہوتا تھا تو اس طرح کی حرکتوں سے ہمیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس نے یہ تمام حرکت میری بڑی بہن کو ڈرانے کے لیے کی تھی، جس کا نتیجہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا تھا، کیونکہ میری بہن پلنگ پر خوفزدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ جب بھی میرا نشئی چچا زاد آتا تھا تو میری بہن کی ایسی ہی حالت ہو جایا کرتی تھی۔ اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ میں نے اس کے قریب جانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اس قدر خوفزدہ تھی کہ مجھے اپنے قریب آتا دیکھ کر ہیجانی کیفیت میں مجھ سے دور ہونے لگی۔ اچانک سے ابا ہمارے کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے میری جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا تو میں نے انہیں تمام حالات کے بارے میں بتا دیا، جس وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے، کیونکہ یہ سب ہمارے گھر میں معمول بن چکا تھا۔ میں ابا کے ہمراہ بڑی بہن کو سنبھالنے میں ساری رات ہلکان رہی۔ صبح صادق کے وقت میری بہن نے سکون کا سانس لیا اور نیند کی دوا نے جب اس پر اثر کیا تو وہ سو گئی۔ جب صبح کی کرنوں نے ہمارے گھر کا احاطہ کیا تو اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ چچی خطرناک تیور لیے سامنے کھڑی تھیں۔ وہ مجھے دھکا دیتے ہوئے گھر میں داخل ہوئیں اور انہوں نے ایک وبال کھڑا کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے رات کو میرے بیٹے کو مارا ہے، جس کی وجہ سے وہ زخمی حالت میں گھر میں پڑا ہوا ہے۔ میرے بیٹے کو اگر کچھ بھی ہوا تو میں تم لوگوں کو معاف نہیں کروں گی۔ میری اماں کو ان کی باتیں سن کر بہت غصہ آیا۔ اماں نے دھاڑتے ہوئے کہا کہ پہلے اپنے بیٹے کے کرتوتوں پر تو نظر ڈالو، ہر روز رات کو ہمیں پریشان کرنے پہنچ جاتا ہے۔ اس نے تو اپنا یہ معمول بنا رکھا ہے۔ پہلے اپنے بیٹے کی نشے کی عادت کو ختم کرو اور پھر ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے آنا۔ اس کی وجہ سے ہمارا جینا حرام ہو چکا ہے، لیکن تمہیں اس بات کی کیا پرواہ؟ اماں نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے ان سے کہا کہ ہم نے تمہارے بیٹے کو کچھ بھی نہیں کہا، وہ اپنے نشے میں اس قدر دھت تھا کہ اس حالت میں اس کو زخم آئے ہوں گے۔ اماں نے انہیں وارن کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ کے بعد تمہارا نشئی بیٹا میرے گھر میں قدم نہ رکھے، کیونکہ اس کی وجہ سے میری بیٹی پریشان ہو جاتی ہے اور اب اکثر اس کو دورے پڑنے لگے ہیں۔ ہم بھی تمہارے بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ تو چچی نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا کہ یہ نشے کی عادت بھی تو تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہی اس کو لگی ہے۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے کو دے دو تو وہ ان تمام عادات سے دور ہو جائے گا، مگر تم تو اپنی ضد کی پکی ہو۔ اگر یہ رشتہ طے ہو جاتا ہے تو میرا بیٹا نشہ چھوڑ دے گا، لیکن تم تو میرے بیٹے کی جان لے کر ہی دم لوگی۔ ان کی باتیں سن کر اماں کے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ اماں نے کہا کہ میں تمہیں اپنی خوبصورت پھولوں جیسی بیٹی کبھی بھی نہیں دوں گی۔ اپنے نشئی بیٹے کو کبھی غور سے دیکھا ہے؟ اس کی تمام حرکتیں اس قدر بری ہیں کہ کوئی بھی شریف انسان اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو نہیں دے گا۔ پہلے تم اپنے گھر کو جا کر ٹھیک کرو، پھر مجھ سے آ کر بات کرنا۔ اماں نے انہیں گھر سے باہر جانے کے لیے کہہ دیا۔ وہ غصے سے ہنکارا بھرتے ہوئے چلی گئیں اور انہوں نے اس قدر زور سے دروازہ بند کیا کہ دروازے کی آواز سے پورا گھر گونج اٹھا۔ جب میں نے دروازے سے باہر سامنے کا منظر دیکھا تو میری روح لرز گئی، کیونکہ محلے کی عورتیں گلی میں جمع ہو کر ہمارے گھر میں ہونے والے تماشے کو مزے لے لے کر دیکھ رہی تھیں۔ ان میں سے چند ایک ہمارے گھر میں داخل ہو کر اماں کو حوصلہ دینے لگی اور چچی کی برائیوں میں زمین آسمان کے کلابے ملانے شروع کر دیے۔ محلے کی عورتوں کو تو لگائی بجھائی کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ اماں ان کی عادات سے اچھے طریقے سے واقف تھیں، اسی لیے ان کو بھی چلتا کیا۔ ابا کو بھی مسجد سے واپسی پر ہمارے گھر میں ہونے والے جھگڑے کے بارے میں پتہ چل چکا تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو اماں سے کچھ وقت پہلے ہونے والے جھگڑے کے متعلق دریافت کرنے لگے۔ اماں نے ان کو تمام باتیں بتا دیں۔
جن کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب مجھے سخت فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ کر دوں، اس طرح سے تو یہ لوگ ہمیں تنگ کرتے رہیں گے اور مجھے بڑوں کے دباؤ میں آ کر مجبوراً اپنی بیٹی کو دینا پڑے گا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر اپنی بیٹی کا رشتہ پکا کر دوں، تاکہ ان تمام مصیبتوں سے چھٹکارا مل سکے، کیونکہ میں اپنی بھابھی کی حرکتوں سے اچھے طریقے سے واقف ہوں۔ وہ کب سے ہمارے گھر پر نظریں گاڑے بیٹھی ہے کہ ہم اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ اس کو دے دیں۔ مجھے بھی محلے کے چند لوگوں نے اس حقیقت کے بارے میں آگاہ کیا ہے، مگر کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو ان کے نشئی بیٹے کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے گا۔ اس واقعے کے بعد سے میں نے ابا کو ایک نئی جد و جہد میں مشغول دیکھا۔ وہ میری بڑی بہن کے رشتے کے بارے میں اس قدر فکر مند تھے کہ ہر محلے میں رشتہ کروانے والیوں کو اچھے رشتے کا کہہ رکھا تھا۔ پھر آخرکار ابا کی محنت رنگ لے آئی جب ان کے ایک دوست کو ابا کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ اپنی بیٹی کے رشتے کے بارے میں بہت پریشان ہے، تو وہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر ہمارے گھر آئے۔ وہ ابا کے بہت پرانے دوست تھے۔ چند منٹ کی ہی ملاقات کے بعد ابا کو اپنے دوست کو پہچاننے میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ ہی وقت کے بعد ابا نے ہمیں رشتہ پکا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ اپنے دوست کے ساتھ رشتہ داری بڑھانے کے بعد ابا کے چہرے پر جو اطمینان میں نے دیکھا وہ مجھے اندر تک سرشار کر گیا۔ اس دن کے بعد سے میں نے انہیں ہمیشہ پرسکون پایا تھا۔ جب محلے کے لوگوں کو میری بڑی بہن کے رشتے کے بارے میں پتہ چلا تو وہ سب ابا سے بہت خفا ہوئے۔ چچا تو باقاعدہ بڑے بزرگوں کو لے کر ہمارے گھر میں آ گئے، مگر ابا نے کہا کہ میں اپنی اولاد کے بارے میں اچھا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ میں تمہارے بیٹے کو کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دینا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے اس کا رشتہ اپنی مرضی کے مطابق طے کر دیا ہے۔ جس نے مجھے میرے فیصلوں سے روکنے کی کوشش کی تو میں اس خاندان کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر دوں گا۔ ابا کی خاندان والوں کے ساتھ قطع تعلقی کا سن کر وہ سب ٹھنڈے پڑ گئے اور چچا کا ساتھ دیے بغیر اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ لیکن چچا کو اس سب سے متعلق بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ وہ ابا کو دھمکاتے ہوئے گھر سے باہر چلے گئے، لیکن ابا نے ان کی کسی بات پر کان نہ دھرے۔ ابا کے دوست جلدی شادی کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہونے کے بعد حج اور عمرے کی سعادت کے لیے جانا چاہتے تھے۔ ابا کو بھی ان کی بات سے اعتراض نہ تھا۔ یوں ہمارے گھر میں شادی کی تیاریوں کا ایک نیا سلسلہ چل پڑا۔ میں اپنی بڑی بہن کے ساتھ شادی کی تمام تیاریوں میں بھرپور حصہ لے رہی تھی، مگر میری زندگی میں انتشار اس وقت پیدا ہوا جب شادی کی تیاریوں کے دوران اماں ابا ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے۔ ہم دونوں بہنوں پر تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی، لیکن ہم دونوں میں سے کسی ایک کو تو ہمت کرنا تھی۔ میری بہن تو بالکل حال سے بے حال تھی، اس کو اپنا بھی کوئی ہوش نہ تھا، لیکن میں نے ہمت کرتے ہوئے تمام معاملات کو اچھے طریقے سے سر انجام دیا۔ محلے کے لوگوں نے میرے والدین کی تدفین کا انتظام کیا۔ ابا کے سویم والے دن میری بہن کے سسر آئے اور سادگی سے نکاح کر کے باجی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اماں ابا کے مرنے کے بعد ہم دونوں بہنیں اکیلی رہ گئی تھیں۔ بڑی بہن کی شادی ہوئی تو وہ مجھے بھی اپنے سسرال لے گئی۔ اب میں باجی کے ساتھ سوتی تھی کیونکہ ان کا شوہر پردیس میں تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ جب آنکھ کھلتی تو باجی کی ساس ساتھ لیٹی ہوتی اور باجی کہتی کہ تجھے نیند میں چلنے کی عادت ہے، جبکہ ان کی ساس بیچاری گونگی تھی جو روز اشاروں سے مجھے کچھ سمجھاتی۔ ایک دن بہن کو نیند کی دوا کھلا کر جلدی سلا دیا، لیکن رات کو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب بہن نے اپنی ساس کے جسم سے کپڑا ہٹا کر اس پر دوائی ملنا شروع کر دی، جس سے وہ بیچاری تڑپ رہی تھی اور اپنی گونگی آواز سے میری بہن کو دوائی ملنے سے منع کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ لیکن میری بہن اس کی کسی بات پر کان دھرے بغیر اس کو دوائی لگائے جا رہی تھی۔ میں کنکھیوں سے یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ میری بہن نے اپنی ساس کو پکڑتے ہوئے کہا کہ میں نے تمہیں ایک ایسی دوائی ملی ہے جس کی وجہ سے تم ساری زندگی مجھے یاد رکھو گی۔ باجی کی ساس مسلسل تڑپ رہی تھی۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ ترس آ رہا تھا، مگر میں چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ مجھے جاگتا دیکھ کر میری بہن کوئی بھی رد عمل ظاہر کر سکتی تھی۔ مجھے اس کی حالت دیکھ کر پریشانی ہو رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی ساس کو اپنے ساتھ سلا لیا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک سائیڈ پر ڈال دیا۔ پھر اس نے کچھ ایسا کیا جسے دیکھ کر میری روح دہل گئی۔ اس نے اپنی ساس کے منہ پر کپڑا باندھا اور ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کے بالوں کو سہلانے لگی اور کہا کہ تم مجھے میری ماں کی طرح عزیز ہو، اب خاموشی سے سو جاؤ اور اپنی ان گونگی آوازوں سے مجھے پریشان کرنے کی کوشش مت کرنا۔ جب میں نے باجی کو سوتا ہوا پایا تو چپکے سے وہ دوائی چھپا لی
जो उन्होंने अपनी सास के जिस्म पर लगाई थी। अगली सुबह मेरी आंख देर से खुली थी। जब मैं बेदार हुई तो रात वाला मंजर मेरी आंखों के सामने लहराया, मगर सामने बाजी को खड़ा पाकर मेरी रूह फना हो गई। जब उन्होंने मेरे चेहरे के उड़े हुए रंग देखे तो मुझसे मेरी परेशानी की वजह दरियाफ्त करने लगी, लेकिन मैंने उनकी किसी बात का जवाब न दिया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। मुझे लगता है तुम्हें नींद में चलने की आदत हो गई है। तुम मेरे साथ सोई होती हो लेकिन सुबह उठकर कहीं और ही पहुंच जाती हो। वो ये तमाम बातें करते हुए मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। मैंने उनकी किसी बात का जवाब दिए बगैर कमरे से बाहर का रुख किया, मगर सामने खड़े शख्स को देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। सामने कोई और नहीं बल्कि मेरी बाजी के शौहर खड़े थे। मुझे उनके परदेश से वापस आने की खबर ना थी, मगर उनको सामने देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वो मुझे प्यार से मिले और परदेश से लाए हुए तहाइफ मेरे हवाले करने लगे। उनको सामने पाकर मैं अपने जहन में तरकीब लड़ाने लगी, क्योंकि मुझे उन्हें बाजी और उनकी माँ के दरमियान होने वाले रोदात के बारे में बताना था। जब उन्होंने मुझे ख्यालों में डूबा हुआ पाया तो मेरे चेहरे के सामने चुटकी बजाई। मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें खुशामदीद कहा और अपने तहाइफ लेकर अपने कमरे में चली गई। जब कुछ रोज़ गुजरे तो मैंने अपने बहनोई से उनकी माँ के मुताल्लिक बात करने का फ़ैसला किया, लेकिन मुझे बाजी से बहुत ज़्यादा डर लगता था। वो मुझे मेरे बहनोई के पास जाने से मना करती थी, लेकिन जो सलूक वो अपनी सास के साथ कर रही थी वो सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं बाजी का घर छोड़कर अब्बा के घर में वापस जाना चाहती थी, लेकिन बाजी ने मुझे साफ मना कर दिया कि अब तुम उस घर में नहीं जाओगी, तुम्हें हमेशा के लिए मेरे साथ ही रहना होगा। यूं मेरे तमाम रास्ते बंद हो चुके थे, लेकिन मैं बाजी की सास की बेबसी को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने अपने बहनोई से बात करने का फ़ैसला किया। एक दिन जब बाजी सब्ज़ी की ख़रीदारी के लिए घर से बाहर निकली तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपने बहनोई से बात करने का फ़ैसला किया। लेकिन जैसे ही मैं उनसे बात करने के लिए कमरे में दाखिल हुई तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह फना हो गई, क्योंकि उनके हाथ में भी वही शीशी मौजूद थी जो दवाई मेरी बाजी अपनी सास को लगाती थी। और जब मैंने उनके कमरे में नज़र दौड़ाई तो वैसी बहुत सारी शीशियाँ वहाँ पड़ी हुई थीं और वो उन शीशियों पर लगी हुई लेबल का मुआयना कर रहे थे। जब उन्होंने मेरी मौजूदगी को कमरे में महसूस किया तो मुड़कर मेरी जानिब सवालिया नज़रों से देखा। मैंने हिम्मत करते हुए उनसे कहा कि मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। वो अपनी तमाम तर तवज्जो मेरी तरफ करते हुए बोले कि ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तुम इतना हिचकिचा रही हो? बिना किसी परेशानी के मुझे बताओ कि क्या मसला है। इससे पहले कि मैं उन्हें तमाम मसले के बारे में बताती, अचानक से उनके फ़ोन पर घंटी बजी। वो मुझसे माजरत करते हुए कमरे से बाहर चले गए। मैंने जल्दी से उन तमाम शीशियों को पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे उनकी समझ नहीं आ रही थी। बाहर के मुल्क की ज़ुबान उन शीशियों पर लिखी हुई थी। जब मैंने अपने पास मौजूद शीशी का मुआयना किया तो वो भी बिल्कुल उन जैसी थी। मुझे उस पर लिखी हुई बातों की समझ नहीं आ रही थी। मेरी तमाम गुत्थियाँ सुलझने के बजाय उलझती जा रही थीं। अचानक से एक शीशी मेरे हाथ से गिरकर ज़मीन बोस हो गई। शीशी में एक सफ़ेद रंग का मादा बहता हुआ मेरे कदमों से बाहर निकल रहा था। मैंने जैसे उस टूटी हुई शीशी को साफ करने की कोशिश की तो वो दवाई मेरे हाथों पर लग गई, जिसकी वजह से मुझे शदीद तड़प का एहसास हुआ। वो इस कदर मुझे चुभ रही थी कि मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरे हाथों में सुइयां लग गई हों। मैं उस दवाई को उतारने के लिए जैसे अपने हाथों को रगड़ती जा रही थी, मेरी तकलीफ में मज़ीद इजाफा हो रहा था। दर्द की शिद्दत से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस दवाई के लगने की वजह से मेरे हाथ में सुइयां पेवस्त होती जा रही हों। अचानक से मैंने बाजी को कमरे में दाखिल होते हुए देखा। जब उन्होंने मुझे रोता हुआ देखा तो अपनी सब्जियां पलंग पर रखकर मेरे पास पहुंची, मगर सामने टूटी हुई शीशी देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो मुझे घसीटने के अंदाज में किचन की जानिब लेकर गई। मैं उनकी तमाम हरकत को अपने आंसुओं से लबरेज आंखों से देख रही थी। उन्होंने एक पतीली में पानी डालकर उसको चूल्हे पर रखा, फिर उसमें नीम के पत्ते डाल दिए। जब कुछ देर पानी गर्म हो गया तो उन्होंने नीम गर्म पानी मेरे हाथ पर डालना शुरू कर दिया। गर्म पानी की वजह से मुझे बहुत सुकून मिला और कुछ ही देर के बाद मेरा दर्द मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। दर्द की तकलीफ से छुटकारा हासिल करने के बाद मैंने सुख का सांस लिया। जब मैंने रोना बंद किया तो बाजी ने मुझे मेरे बहनोई के कमरे में जाने के बारे में दरियाफ्त किया। मैं उनकी बात के जवाब में नज़रें नहीं मिला पा रही थी। जब उन्होंने मुझसे सख्ती से बात की तो मैंने उनको अपनी सोच के बारे में आगाह किया।
اور ان کو تلقین کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو اپنی ساس کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے اس دوائی سے اس قدر تکلیف ہوئی ہے، میں ان کی تکلیف کا اندازہ لگا سکتی ہوں۔ میں نے باجی سے غصے کے انداز میں بات کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا ضمیر سو گیا ہے، اس وجہ سے آپ کو اپنی ساس کی تڑپ محسوس نہیں ہوتی۔ میری تمام باتیں سننے کے بعد باجی اپنا سر تھام کر رہ گئی اور انہوں نے ایک ایسی بات کہی جس سے میں بہت شرمندہ ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ تم نے میرے بارے میں بہت غلط سوچا، میں تمہاری بڑی بہن ہوں، لیکن تمہاری سوچ جاننے کے بعد مجھے بہت افسوس ہوا ہے۔ وہ دوائی میرا شوہر مجھے پردیس سے بھیجتا تھا تاکہ اس کی ماں بولنے کے قابل ہو سکے، کیونکہ ایک حادثے میں اس کی ماں نے اپنے بولنے کی حس کھو دی تھی۔ پردیس میں جب اس کو ایک ایسی دوائی کے بارے میں پتہ چلا جس کے ذریعے سے انسان کے بولنے کی سماعت واپس آ سکتی ہے، تو اس نے مجھے اپنی ماں کی صحت یابی کے لیے دوائی بھیجنا شروع کر دی تاکہ میں اس کی ماں کے جسم پر ہدایات کے مطابق لگا کر اس کو ایسی حالت سے چھٹکارا دلوانے میں مدد کر سکوں۔ میں اس دوائی کے نقصانات سے اچھے طریقے سے واقف تھی، کیونکہ اس میں ایسے کیمیکلز موجود تھے جن کی وجہ سے درد کی شدت میں اضافہ ہوتا تھا۔ مگر اس دوائی کے استعمال سے چند ہی دنوں میں میری ساس نے بولنے کی کوشش شروع کر دی تھی، مگر میں ان کی تکلیف سے بہت زیادہ پریشان ہوتی تھی، اسی وجہ سے ان کو اپنے ساتھ سلا لیتی تھی۔ مگر تمہیں اس سب سے دور رکھنے کے لیے میں نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ اگر تم ان تمام مسئلے میں پڑ جاتی تو تمہیں بھی پریشانی کا سامنا اٹھانا پڑ سکتا تھا، کیونکہ یہ دوائی بہت زیادہ تکلیف دیتی تھی۔ جس طرح تمہارے ہاتھ پر ابھی لگی ہے، اس کی وجہ سے تمہیں جس قدر پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اسی لیے میں تمہیں اس دوائی سے دور رکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں بتاتی تھی۔ مگر تم تو اپنے ذہن میں کوئی اور ہی ترکیب سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے شوہر اس دوائی کے نقصانات سے اچھے طریقے سے واقف تھے، لیکن میں اپنی ساس کو اس دوائی کے نقصانات سے بچانے کے لیے گرم پانی سے نہلاتی تھی۔ اس کے بارے میں بھی مجھے میرے شوہر نے پردیس میں موجود ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد بتایا تھا۔ انہوں نے مجھے ایک ایسی بات کہی جس سے ان کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے امید بھی نہ تھی کہ میری بہن میرے بارے میں ایسا سوچ سکتی ہے۔ میں نے اپنی ماں کو کھو دیا تو میں بھلا کسی دوسرے کی ماں کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں کس طرح سوچ سکتی ہوں؟ لیکن تمہاری سوچ جان کر مجھے بہت حیرت ہوئی ہے۔ لیکن میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ تم غلط فہمی کا شکار تھی، جس کی وجہ سے تم نے ایسی بات سوچی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ اس دوائی کے استعمال سے میری ساس ایک دن صحیح سے بولنا شروع کر دیں گی اور ان کے بولنے کی حس واپس آئے گی۔ مجھے ان کی باتیں سن کر بہت زیادہ شرمندگی ہوئی۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے تو آپ کی ساس کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے میں نے اپنے ذہن میں غلط سوچ لیا۔ اگر مجھے ان تمام باتوں کے بارے میں پتہ ہوتا تو میں اس طرح کبھی بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ مجھے باجی کی باتیں سننے کے بعد بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ شرمندگی کے باعث میں ان سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ انہوں نے میرے ہاتھوں کو ہٹاتے ہوئے کہا کہ تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم نے تصویر کا صرف ایک رخ دیکھا تھا اور اپنی جانب سے ترکیب سوچ لی، لیکن تصویر کا دوسرا رخ تمہیں معلوم نہیں تھا، اسی وجہ سے تم سے ایسی غلطی ہو گئی۔ لیکن آئندہ کے بعد اپنی جانب سے مفروضے قائم کرنے کی کوشش مت کرنا، بلکہ سچائی کو جاننے کے بعد ہی اپنا کوئی مفروضہ قائم کرنا۔ پھر انہوں نے مجھے اپنے گلے لگا لیا۔ جیسے ہی میں ان کے گلے لگی تو کچن کے دروازے سے باہر سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی، کیونکہ میرے بہنوئی تمام باتیں سن چکے تھے۔ انہوں نے میری شرمندگی کو بھانپتے ہوئے کہا کہ آئندہ کے بعد خیال رکھنا اور اس طرح کی سوچوں کو اپنے چھوٹے سے دماغ میں داخل نہ ہونے دیا کرو، اور جو باتیں تمہاری باجی نے تمہیں سمجھائی ہیں ان پر عمل ضرور کرنا۔ اور پھر انہوں نے ایک ایسی بات کہی جس سے میں سرشار ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ تم نے میری ماں کا خیال رکھا، کیونکہ دنیا میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے دکھ کو محسوس کریں۔ مجھے ان کی بات بہت اچھی لگی۔ میں نے خود کو پرسکون کرتے ہوئے پیار سے باجی کے کندھے پر سر رکھ لیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔